بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف نثار غیاثی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں سوات سرینا کا مسئلہ۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ سوات سرینا کا ہوٹل خالی کرایا گیا ہے کچھ مخصوص مقاصد کے لیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بعض ایم پی ایس سابق وزراء پر الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جی ٹورزم اتھارٹی حبیب اللہ عارف صاحب۔ ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے اور اپنے سوالات لے کے آج ان کے پاس آئے ہیں تاکہ صورتحال کلیئر ہو، جو ہمارے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں، جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ تو حبیب اللہ عارف صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ سوات سرینا کا ہوٹل انہوں نے 30 سال تک، تقریباً 4 اشروں تک چلایا، تو کیا واقعی ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں نے ان کو بس تالے لگا دیے، بند کر دیا، ان کو باہر نکال دیا؟ یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک گروپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ سر، اس طرح یہ اس کے میں ایک بہت تاریخی طور پہ جو یہ چل رہا ہے، میں آپ کو بنیاد سے ایک بات بتاتا چلوں۔ سر، یہ بہت پرانی تاریخی عمارت ہے جو آج سے 50 60 70 سال پہلے والی سوات کے زمانے میں بنی تھی، اور اس میں ایک وزیر کا گھر تھا۔ تقریباً 90 برس پہلے۔ جی ہاں، 80 90 سال پرانا، اور یہ بڑا خوبصورت بلڈنگ ہے، جی تاریخی بلڈنگ ہے۔ یہ اس زمانے میں کچھ اس کا حصہ جو نا وہ وزیر صاحب جو تھے اس کی رہائش گاہ تھی، اور کچھ اس کا حصہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھا، اور اس میں بڑے ہائی کلاس لوگ جو آئے ہیں یہاں پہ، کوئین الزبتھ، پرنس فلپ، اچھا، وہ یہاں ٹھہری ہوئے ہیں؟ یہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے اچھا ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وزیر اعظم، صدر حضرات، جو ڈگنیٹریز فارن آئی ہیں، وہ یہاں پہ ٹھہرتی تھی۔ اس سے اچھی کوئی جگہ آپ کے پاس کوئی تھی نہیں کہ آپ آفر کریں اور اس میں آپ کے جو ڈگنیٹریز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ سر، یہ ایکچولی ملکیت تھی پی ٹی ڈی سی کی، ٹھیک ہے، یہ 18 امینڈمنٹ سے پہلے۔ 2010 سے پہلے۔ جی ہاں، تو سر یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1985، تو یہ اس زمانے میں یہ ان کو دی گئی تھی تقریباً 5 لاکھ روپے مہینہ پر 5 لاکھ روپے پر 5 لاکھ ماہ روپے پر منتھ فار 30 ایئرس۔ اچھا، 85 میں تو یہ اچھی رقم تھی، 5 لاکھ روپے بالکل بہت بڑا مناسب اس کرایہ کا تھا۔ ریٹ تھا، بہت اچھا کرایہ تھا۔ اس زمانے میں 5 لاکھ روپے کی بہت بڑی ویلیو تھی، اس جگہ کی ویلیو کم تھی، 5 لاکھ روپے بہت زیادہ تھے، اور یہ اچھا بزنس۔ یہ 30 سال تک یہ چلتا رہا اسموتھ، پھر آخر میں یہ چیز 7 لاکھ روپے پہ پہنچ گئی۔ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو یہ 7 لاکھ روپے، تقریباً 81 82 لاکھ، تو 7 لاکھ کچھ تھاؤزنڈ تقریباً یہ اس کا کرایہ رہا ہے۔ سر، پر مختلف حربوں سے، جس میں کورٹ کیسز غیر ضروری۔ ہم نے سنا ہے کہ 2015 میں ان کی 30 سالہ لیز کی مدت پوری ہوئی، تو اس وقت پھر صوبائی حکومت کیوں خاموش رہی؟ سر، یہ سیدھے کورٹ میں گئے اور یہ اسٹیٹس کو پہ، ان کے پاس بہت ہائی کلاس کے وکیل تھے، ادھر کمٹمنٹ اتنی تھی نہیں پہ، یا پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکے، یا کورٹ کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اپنے طریقہ ہوتے ہیں، مطلب انہیں قانونی جو طاقت ہوتی ہے اس کا سہارا لے کے یہ 10 سال تک مختلف طریقوں سے انہوں نے ریٹین رکھا۔ پھر آخر میں پچھلے 8 9 مہینوں سے 10 مہینوں سے پھر ہم جب اس پہ لگ گئے اور ہم نے پھر اچھے وکیل ہائر کر لیے، ہم نے بڑے اچھی طریقے سے اس کیس کو سنبھالا، ہم نے اس کے لیے ٹیم بنائی اور وہ جا کے لڑے ہیں۔ تو یہ ہائی کورٹ میں بھی کیس تھا، سپریم کورٹ میں ایک الگ کیس تھا، اور سول کورٹ میں 2 3 مختلف قسم کے اور کیسز تھے، اور یہ سارے ایکچولی یہ لوگ چلا رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور کیونکہ یہ حق پہ نہیں تھے، سرکار حق پہ تھی، تو گورنمنٹ آف کے پی کے بالکل کمیٹڈ تھی جی ہر صورت بس یہ چیز ابھی ختم کرنی ہے، کیونکہ 10 سال سے یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اس صوبے کے عوام کے ساتھ، سوات کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی تھی، اور بڑے اچھی طریقے سے ہم نے سنبھالا۔ حبیب اللہ عارف صاحب، ایک یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ اگر حساب کتاب لگایا جائے 2015 کے بعد سے جو کرائے میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، تو یہ گروپ تو اندازاً کوئی 10 سے 15 کروڑ روپے آپ کا ان صوبائی حکومت کا مقروض بھی نکل رہا ہے۔ تو سر، ایکچولی تھوڑا سے ٹیکنیکل ایشو ہے، اگر ہم روٹین میں کاروبار کے لحاظ سے اگر ہم حساب کتاب کریں تو واقعی ہمارے مقروض ہے، لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ اسٹیٹس کو ہم نہیں توڑ سکے، تو اسٹیٹس کو عدالت نے دیتا، اور ایک قانونی کو جب آپ کو اسٹیٹس کو مل جائے تو جو چیز چل رہی ہے وہ اس کے مطابق چلے گی، تو اس کے لیے ہم اس پہ ابھی کورٹ بھی نہیں جا سکتے، لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے باقی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے مقروض ہے وہ۔ اچھا، یہ ابھی خالی ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا کچھ لوگوں کو دینے دلانے کا پروگرام ہے،
کہ نہیں اوپن آکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ شفافیت کیسے آئے گی؟ لوگوں کی شکوک کیسے دور ہوں گے؟ اچھا، اس میں ابھی بدقسمتی سے یہ چیز سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ پولیٹیسائز ہو گیا، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ایم پی اے کوئی لے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں نہیں لے رہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانے صاحب لے رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے سر، ہمارے اپنے پروونشل قوانین ہیں، ڈسپوزل کی بھی، رینٹ پہ دینے کی بھی، لیز پہ دینے کی بھی۔ ہم اس کو لیز پہ دے رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ 32 سال 33 سال تک اس کی لیز ہو، یہ بالکل قانون کے مطابق ہوا، یہ اوپن آکشن ہوگا، اٹ ول بی اوپن فار ایوری ون فرام پاکستان۔ اچھا، اور کوئی انٹرنیشنل اگر کوئی باہر کے گروپ گروپ آتا کے ہے لیے؟ اور وہ آتا ہے اور وہ بڈ میں حصہ لیتا ہے، جو بالکل معتبر گروپ ہو، جو اچھے پیسے دے سکے، جس کا تجربہ ہو ہوٹلنگ میں، تو جو بھی گروپ آئے گا یا جو بھی انڈیویجول آئے گا جس کا تجربہ ہو تو، اور جو سب سے اچھی آفر کرے گا، یہ ہم آئندہ 30-32 سال کے لیے، 33 سال کے لیے، جو ابھی سرکار نے جب بھی فیصلہ کیا کہ کتنے عرصے کے لیے دینے ہیں، اس میں سر ہمارے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے دینے ہیں، کس طریقے سے دینے ہیں اور کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ دینے ہیں، تو یہ بورڈ آف گورنرز ہمارے فیصلہ کرے گی۔ بورڈ آف جو گورنرز اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہمارے ہیں، اس کا چیئرمین وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوتے ہیں، یا اگر ہمارا منسٹر ہو تو وہ منسٹر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک کیس بنایا ہے، کل 4-5 بجے ہم نے بھجوا دیا ہے، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں اس پہ آرڈر آ جائے گا، اس پہ بورڈ بیٹھے گا، تب یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اتنے عرصے کے لیے دینے ہیں۔ پھر ہم منیمم پرائس آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کے لیے ہم نے آلریڈی ایک فرم ہے غورزنگ، جو ریکگنائز فرم ہے اسیسمنٹ اچھا کے لیے، اس کے ہاں ٹھیک۔ وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس سے کم میں نہیں دینا، اس سے میں زیادہ اچھا، میں دینا ایک بیس لائن، ایک قیمت ہے، آپ بیس پرائس آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ فارنرز بھی آ سکتے ہیں، فارن کوئی گروپ بھی آ سکتا ہے، ان کی دلچسپی کے لیے کیا خاصیت ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ اس کے کمرے کتنے ہیں؟ اور فارن گروپ جو ہے، کوئی فارنر آتا ہے تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی خاص دلچسپی ہے یہاں پہ؟ سر اس میں ہم ایک روڈ شو کر رہے ہیں پشاور میں انشاءاللہ یا اسلام آباد، اور دوسرا روڈ شو جو ہے نا، جو ہمارا ایکچولی جو جتنے بھی اچھے گروپس ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ 20-22 جنوری تک ایک روڈ شو کر لیں کراچی میں، اسی کے لیے؟ اسی کے لیے اچھا۔ روڈ شو ہمارا ہوگا۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے فلمیں بنا دی ہیں، اس کے ہم نے ویڈیوز جتنے وہ بنا دیے ہیں، جتنے بھی فوٹو تھے وہ بنا دیے، جتنے بھی اس پہ اچھائیاں ہیں وہ بھی بتا دیے، جو اس کی کمزوری ہے وہ بھی بتا دیے کہ جی یہ چیزیں یہ پروونشل گورنمنٹ آفر کر رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنلی آفر ہوگا، صرف نیشنل بھی نہیں۔ ٹھیک، اور انشاءاللہ یہ ہم جیسی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے آرڈر آتے ہیں، تو جو یہ آپ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا کہ جی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اور اتنے عرصے کے لیے اس کو نیلامی کے لیے ویب سائٹس پہ چڑھا دیا جائے اور روڈ شو شروع کی جائے، تو ہم بالکل ریڈی ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ مہینہ 1.5 مہینے کے اندر یہ پروسیس یہ پورا پروسیس مکمل ہو جائے، اور کیونکہ یہ بہترین بلڈنگ ہے، اگر یہ استعمال نہ ہوئی تو یہ کھنڈر بن جائے گی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خراب ہونے جلد سے سے جلد پہلے آ جائیں۔ کسی اچھی گروپ کے ہاں۔ حوالے کر دیں اور دوبارہ اس کو 4 سال کی حیثیت سے اپنا کام شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا کہ ایک 46 کنال کی بلڈنگ ہے، 46 کنال سیدو شریف میں، یہ اربوں روپے کی تو صرف زمین ہے، تقریباً 50 سے 55 اس میں کمرے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ واقعی جو فارن گروپس ہیں ان کے لیے بھی بہت دلچسپی کے سامان ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک روڈ شو ہو رہا ہے، روڈ شو کے ذریعے پاکستان کے تمام گروپس اور باہر کے تمام گروپس کو پتہ چلے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ روڈ شو بھی جلد ہوں گے اور یہ اوپن آکشن کا عمل بھی جلد ہوگا، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ پی آئی اے کا عمل جس طرح شفاف رکھا گیا تھا یا اس کی وہ براہ راست نشر کیا گیا تھا، شاید اس میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہو، تو تب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس ہوٹل کی کیا قیمت لگتی ہے اور کون سا گروپ حاصل کر کے سوات کے ٹورزم میں، اس علاقے کے ٹورزم میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ خدا حافظ۔